چینل پاپ کارن ٹائم کی جانب سے آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم اپنی اس ویڈیو میں ایسی قوم کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کا ذکر قیامت کے قریب پیش آنے والے واقعات میں بھی ملتا ہے، اور اس قوم کے حوالے سے لوگوں کو کافی ابہام اور غلط فہمیاں بھی ہیں۔ جی ہاں، یاجوج ماجوج کون ہیں یا آخر کس ملک میں رہتے ہیں؟ اسی حوالے سے ایک ہمارے ساتھی نے ہمارے اس چینل کے توسط سے ہم تک یہ سوال پہنچایا ہے کہ مجھے اس کا علم ہے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ لوٹ مار کریں گے اور جہنم میں جائیں گے، لیکن میرا یہ سوال ہے کہ آیا وہ زندہ ہیں یا مردہ؟ اگر زندہ ہیں تو کس مقام پر ہیں، اور کیا وہ ابھی تک اس دیوار کے پیچھے محبوس ہیں جسے ذوالقرنین نے تعمیر کروایا تھا؟ اور کیا یہ دیوار واقعی لوہے اور تانبے کی بنی ہوئی ہے یا کہ یہ خیالی بات ہے؟ تو دوستو، یاجوج ماجوج کے بارے میں کچھ دلچسپ و عجیب معلومات آج ہم اس ویڈیو میں آپ لوگوں تک پہنچائیں گے، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے، جن کو حضرت ذوالقرنین نے ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا، لیکن وہ نکلیں گے کیسے اور کب اور کہاں جائیں گے؟ آج اس ویڈیو میں یہی تفصیلات آپ احباب سے ڈسکس کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کو دبانا نہ بھولیں۔ تو دوستو، یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد ہیں۔ یہ انسانی نسل کے دو بڑے وحشی قبیلے گزرے ہیں جو اپنے ارد گرد رہنے والوں پر بہت زیادہ ظلم اور زیادتیاں کرتے رہے اور انسانی بستیاں تک تاراج کرتے رہے۔ قرآن مجید کی آیت توریت کے مطابق اور تاریخی شواہد سے ملتا ہے کہ لوگ شمال مشرق ایشیا میں زندگی بسر کرتے رہے اور اپنے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبت برپا کرتے رہے تھے۔ بعض تاریخ دانوں نے ان کی رہائشی علاقوں میں ماسکو اور توبل سیک کے آس پاس بتلایا ہے، اور بعض تاریخی محققین کا خیال ہے کہ یاجوج ماجوج کا شہر تبت اور چین سے بحر منجمد شمالی تک اور مغرب میں ترکستان تک پھیلے ہوئے تھے، جبکہ ذوالقرنین کے زمانے میں یاجوج ماجوج کے حملے وبال جان بن گئے تھے۔ ان کی روک تھام کے لیے ذوالقرنین نے پہاڑوں کے مابین اونچی اور مضبوط دیوار تعمیر کروائی۔ ذوالقرنین اور سد ذوالقرنین کا ذکر قرآن کریم کی سورہ کہف میں بھی موجود ہے۔ سد مضبوط آہنی دیوار کو کہتے ہیں۔ دوستو، جس ذوالقرنین کا قرآن کریم میں ذکر ہے، تاریخی طور پر وہ کون شخص ہے؟ تاریخ کی مشہور شخصیتوں میں سے یہ داستان کس پر منطبق ہوتی ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف رائے ضرور موجود ہے۔ تاریخ کے مطالعے کے بعد لوگوں نے ذوالقرنین کی شخصیت اور سد ذوالقرنین یعنی سد ذوالقرنین سے مختلف اندازے لگائے ہیں۔ بہت سے علماء کرام اور مفکر سکندر اعظم کو ہی ذوالقرنین مانتے ہیں، مگر بعض اس کا انکار کر کے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ذوالقرنین دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کا خطاب تھا۔ جدید زمانے کے کچھ مفکر و مفسر ذوالقرنین کو قدیم ایرانی بادشاہ سائرس اعظم قریش اعظم کا دوسرا نام قرار دیتے ہیں، اور نسبتاً یہ زیادہ قرین قیاس ہے۔ بہرحال، یہ یقین کے ساتھ ابھی تک کسی شخصیت کو اس کا ٹھیک سے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ کے گوش گزار کرتے چلیں کہ ذوالقرنین ایک ایسا حکمران تھا کہ جس کو اللہ نے اسباب و وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا۔ وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتا ہوا ایک پہاڑی درے پر پہنچا جس کی دوسری طرف یاجوج ماجوج بستے تھے۔ قرآن کریم کی سورہ کہف میں بحوالہ یاجوج ماجوج ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب وہ اپنے شمالی مہم کے دوران 100 دیواروں یعنی پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں اسے ایک ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی، تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج ماجوج اس زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد یعنی ایک دیوار تعمیر کر دے۔ چنانچہ پھر تفصیلات کچھ ایسی ہیں کہ کس طرح ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کی یلغار سے بچانے کے لیے، اور جو دیوار بنائی گئی وہ کوئی خیالی دیوار نہیں بلکہ حقیقی ہے، جسے لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی، جس سے قطعی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا۔
جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانی سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط ہے مگر یہ لازوال نہیں، جو چیز بھی بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ رہی یہ بات کہ سد ذوالقرنین کہاں واقع ہے، تو خواتین و حضرات اس میں بھی اختلاف موجود ہے، کیونکہ آج تک ایسی 5 دیواریں معلوم ہو چکی ہیں جو مختلف بادشاہوں نے مختلف علاقوں اور مختلف ادوار میں جنگجو قوموں کے حملوں سے بچاؤ کی خاطر بنوائی تھی۔ ان میں سے سب سے زیادہ مشہور دیوار چین ہے، جس کی لمبائی کا اندازہ 1200 میل سے لے کر 1500 میل تک کیا گیا ہے اور اب تک موجود ہے، لیکن واضح رہے کہ دیوار چین لوہے اور تانبے سے نہیں بنی ہوئی اور نہ ہی وہ کسی چھوٹے کوہستانی درے میں موجود ہے، وہ ایک عام مسالے سے بنی ہوئی دیوار ہے۔ بعض کا اصرار ہے کہ یہ وہی دیوار مارب ہے جو یمن میں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ دیوار مارب ایک کوہستانی درے میں بنائی گئی تھی، لیکن اس کا مقصد سیلاب کو روکنے اور پانی کو ذخیرہ کرنے کا تھا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں، جبکہ علماء اور محققین کی گواہی کے مطابق سرزمین قفقاز میں دریائے خضر اور دریائے سیاح کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ داریال ہے۔ یہاں اب تک ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگوں کا نظریہ یہی ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہوگی، اگرچہ سد ذوالقرنین بڑی مضبوط بنائی گئی تھی۔ اس کے اوپر چڑھ کر یا سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں تھا، لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ خواتین و حضرات، صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیوار کو تھوڑے سے سوراخ کو فتنے سے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا تھا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مشیت ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کل انشاءاللہ اس کو کھودیں گے، پھر دوسرے دن وہ کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے، فساد اتنا کہ انسانوں کو بھی کھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو طور کی طرف جمع کر لیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ خواتین و حضرات، واضح کر دیں کہ قیامت کی بڑی اور آخری نشانیوں میں سے ایک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ایک ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی، اور پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے، پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑے پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ سب مر جائیں گے۔ ان کی لاشوں سے ایک بالشت زمین بھی خالی نہ ہوگی اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندگی اور بو پھیل جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم دعا فرمائیں گے تو اللہ جل شانہ اونٹ کے برابر گردنوں والے پرندوں کو بھیجیں گے، وہ نہ جانے کہاں ان کو پھینک کے آئیں گے، اور اس کے بعد بارش ہوگی جس سے اللہ تعالیٰ ساری زمین کو صاف و شفاف فرما دیں گے اور ہر طرف ہریالی و خوشحالی ہوگی۔ اور ایک حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہی ہوگا، جس سے ان مبصرین کی تردید ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ تاتاریوں کا مسلمانوں پر حملہ یا منگول ترک جن میں چنگیز خان بھی تھا یا روسی اور چینی قومیں یہی یاجوج ماجوج ہیں جن کا ظہور ہو چکا ہے، یا مغربی قومیں ان کا مشتاق ہیں جن کا پوری دنیا میں اس وقت غلبہ و تسلط ہے۔ یہ سب باتیں غلط ہیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کے غلبے سے سیاسی غلبہ ہرگز مراد نہیں ہے، بلکہ قتل و غارت گری اور شر و فساد کا وہ عارضی غلبہ ہے جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت مسلمانوں میں نہیں ہوگی۔ پھر وبائی مرض سے
आने वाहिद में लुकमा अजल बन जाएंगे। ख़वातीनो हज़रात, आज की वीडियो में हमने ये बात बहुत वजाहत के साथ बयान करने की कोशिश की है, जिसमें कुरान और हदीस के हवाले भी दिए गए हैं कि आखिर याजूज माजूज कौन हैं, क्योंकि मुफस्सिरीन और अक्सर मुहक्किकीन का ये ख्याल भी है कि याजूज माजूज मंगोलों की नस्ल से थे, जो हलाकू खान चंगेज़ खान की नस्ल से हैं और जिन पर यूरोपियन कौमें भी शामिल हैं, जिनका गलबा पूरी दुनिया पर फैल चुका है। वो ये समझते हैं कि याजूज माजूज का गलबा क़यामत से पहले शायद यही है, लेकिन एक हदीस वाज़े मौजूद है कि क़यामत से पहले ऐसे खारिज होंगे कि वो इंसानों तक को भी ना छोड़ेंगे। ख़वातीनो हज़रात, आज की हमारी वीडियो यकीनन आपको पसंद आई होगी और पसंदीदगी का बेहतरीन इजहार यही है कि आप अपने दोस्तों और साथियों से भी इस चीज़ को शेयर करें और लाइक करें। नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।